قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ سورہ فلق کی پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اعوذ کے معنی ہے پناہ مانگنا۔ اس سے ایک حقیقت تو واضح ہو گئی کہ پناہ مانگنا بزدلی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، بلکہ سمجھداری ہے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ میرے ارد گرد خطرہ موجود ہے، خطرہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور میں الٹیمیٹ کنٹرول کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس سے کنیکٹ بھی ہوتا ہوں۔ اعوذ برب الفلق۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آیا صبح کے لیے فلق کا لفظ۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ یہ جو صبح ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے نا، یہ بھی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتی ہے، چیر کے نکلتی ہے، اور سائنس کے مطابق بھی کائنات بریکنگ پروسیس سے نکلتی ہے، پھاڑ کے نکلتی ہے۔ بائیولوجی کا لا ہے، کریشن تھرو رپچر، سیل بھی تقسیم ہوئے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ آپ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پودا کیسے زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلتا ہے، انڈے میں سے بھی بچہ کس طرح انڈے کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو صبح ہے نا، یہ رات کے اندھیرے کا سینہ چیر کے نکلتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق، تو ہم سمبولکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اے صبح کی روشنی کو رات کے اندھیرے سے نکالنے والے، ہماری زندگی کے اندھیرے بھی روشنی میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے آس پاس جو خطرات ہیں، ہمارے آس پاس جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کو بھی روشنی میں تبدیل فرما دے۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے شر سے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی، اور کسی بھی چیز کا جو شر کا پہلو ہے، اس آیت میں اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اٹ سیلف کوئی بھی چیز شر یا رونگ نہیں ہوتی۔ قرآن میں بھی ہے نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو پھر کوئی چیز اس میں شر آتا کیسے ہے؟ تین وجہ سے، یا تو وہ امبیلنس ہے، یا اس کا مس یوز ہو رہا ہے، یا ٹائمنگ رانگ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک فیکٹ آ گیا تو وہ چیز خیر سے شر ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، سانپ میں زہر بھی ہے، دوا بھی، ایٹم میں توانائی بھی ہے، تباہی بھی، بیکٹیریا میں صحت بھی ہے، بیماری بھی۔ تو گویا اس آیت میں ہم نے اللہ پاک سے منیمم تین چیزوں کی پروٹیکشن مانگی ہے۔ نمبر ایک، امبیلنسنگ، نمبر دو، کسی بھی چیز کا مس یوز ہونا، اور نمبر تین، کسی بھی چیز کا رانگ ٹائم پہ ہونا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ چھا جائے، یس، فزیولوجیکل ڈارکنیس، رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ نیورو سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں انسانی دماغ خطرے کو ایکسٹرا پرسیو کرتا ہے۔ رات میں جرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں، خوف اور نفسیاتی دباؤ بھی دن کی بنسبت رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اس رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیورو سائنس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریپیٹڈ سجیشن انسان کی سوچ اور انسان کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ یہ مائنڈ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف میجک کی بات نہیں ہے، بلکہ فزیولوجیکل مینوپولیشن، ریچول بیسڈ انفلوئنس، ویریبل سجیشن اور ہپناٹائز اسپیچ سب اس میں شامل ہے۔
اگر آپ اس صورت کو پڑھیں تو یہ سارے خطرات کے لیے پاورفل پروٹیکشن ہے، کیونکہ سائنس یہ مانتی ہے کہ الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں، خوف بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ صورت الفاظ کا جواب الفاظ سے ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ الامان والحفیظ، اس صورت کی آخری آیت میں حاسد کے حسد کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ سائنس کے مطابق حسد انسان کے وجود میں سب سے تباہ کن جذبہ ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ envy is one of the most destructive emotion۔ سائنس کے مطابق حسد سے سٹریس ہارمون ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو وائبز آتی ہیں، اور ایسے موقع پر سیف زون اور پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ اس لیے بندہ کہتا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا جب حسد کرے اور اس سے کوئی شر پیدا ہو، یا اللہ مجھے اس سے بچانا۔